بہت سے حضرات کے کہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں اسی کے ہم معنی اور بہت مشابہ سورہ معارج کی آیات ہیں. وہاں اس کی بجائے والذین هم عن اللغو معرضون کی بجائے فرمایا ہے والذین یصدقون بیوم الدین. وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جزا و سزا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. یعنی اگر جزا و سزا کے قانون پر ایمان ہے، یوم الدین جزا و سزا کے دن پر یقین ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لغو کام کے اندر وقت صرف کریں؟ بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اسی میں آتا ہے کہ وہ لغو میں اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لغو کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں. خود کام کریں، خود جائیں کہیں لغو کام کے لیے نہیں. اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے، آپ جا رہے تھے، جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ڈگڈگی بجی ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، کوئی کھیل تماشا ہوگا، کوئی مداری ہوگا، کوئی کرتب دکھائے گا، کوئی دھوکے دے گا، کوئی ہنسائے گا، کوئی یہ کرے گا، کوئی پیسے آپ سے بیٹھے گا. اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی ایک تو ہے بالارادہ کسی لغو کی طرف جانا نہیں، اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغو کے پاس سے مروا کراما، وہ وہاں سے باعزت گزر جاتے، اس میں متوجہ نہیں ہوتے، اپنے وقت کا کوئی حصہ بھی، کوئی منٹ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ اصل میں حدیث جو ہے بڑی چھوٹی چھوٹی ہے، یاد کر لینا آسان ہے. وَمِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بتائیے یاد کرنے کو مشکل ہے؟ کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کے اندر جو حسن پیدا ہو، اگر اسلام ایمان سے گزر کر احسان کے درجے تک آ گیا ہو تو کسی لا یعنی کام میں وہ وقت نہیں صرف نہیں کرے گا. یا کوئی کام ایسا ہو جس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو. پھر میں دوبارہ زور دے کے ضرورت یہ نہیں کہ دنیا کے اندر اپنی جائیداد بڑھاتے چلے جانا، پھیلتے چلے جانا، اور اپنے لیے لذات دنیاوی اور عیاشی کے سامان فراہم کریں. یہ نہیں، دنیا کی ضرورت کوئی پوری ہو، یا پھر یہ کہ وہ آخرت کا انسان کے لیے آخرت کا تحفہ بن جائے، آخرت کا خزانہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.